جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام اور انتخاب عام طور پر ہر احمدی کے دل و دماغ میں یہ چیز راسخ کر دی جاتی ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، پھر اس کی بار بار تکرار کی جاتی ہے۔ دماغوں میں یہ بات ٹھونس ٹھونس کر بھر دی جاتی ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اس کی اطاعت گویا اللہ رسول سے بڑھ کر کی جانی چاہیے۔ دوسرا چندے کا غیر اسلامی، غیر انسانی، غیر شرعی نظام ہے جس میں ہر احمدی کو بری طرح جکڑ رکھا ہے۔ ہر خلیفہ وقت کیسے آنے والے خلیفہ کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے اور اس کا نام پیش کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں تحریری ثبوت پیش ہیں۔ یاد رہے، عام احمدی کو خلیفہ وقت کی وفات سے پہلے مستقبل کے خلیفہ کے بارے میں بات کرنا، قیاس آرائی کرنا سختی سے منع ہے اور اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے ایک راز سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ مرزا طاہر صاحب کے ذکر میں آپ پڑھیں گے کہ کیسے طاہر نے اپنے بیٹے کے خلیفہ بننے کا اظہار کیا اور پھر اپنی سہیلی کو اس راز سے پردہ ہٹانے سے منع کر دیا تھا۔ جیسے ہی خلیفہ کا انتقال ہوتا ہے یا انتقال سے چند عرصہ قبل خوابوں، بشارتوں، الہاموں اور آنے والے خلیفہ کا نام اشاروں سے تو کبھی واضح پیش کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی خلیفہ کو زبردستی گدی نشینی پر بٹھانا ہو تو قواعد میں بھی تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ مرزا مسرور چونکہ پاکستان میں تھے اس لیے قواعد میں کچھ اس طرح سے تبدیلی کی گئی کہ جب تک وہ لندن نہیں پہنچتے خلافت کمیٹی کسی نئے خلیفہ کا اعلان نہیں کرے گی۔ 1999 میں جب مرزا طاہر احمد صاحب بیمار ہوئے تو آپ نے قواعد میں تبدیلی کر دی۔ دراصل یہ قواعد اس لیے تبدیل کیے گئے تاکہ مرزا مسرور صاحب کو ہر حال میں خلیفہ بنایا جا سکے۔ جیسا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس کا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ اگر انتخاب خلافت لندن میں ہو تو ایڈیشنل ناظر اعلیٰ مقیم لندن کا فرض ہوگا کہ جب تک ناظر اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ پاکستان لندن نہ پہنچیں وہ جملہ فرائض ناظر اعلیٰ صدر انجمن پاکستان کی ہدایت کے مطابق ان کی نمائندگی میں ان کے اٹارنی کے طور پر ادا کرے۔ اب خلافت کمیٹی کی بھی سن لیں کہ جس کے ممبران مرزا خاندان کے اپنے قریبی رشتہ دار، امیر، مربی، ناظران ہیں جنہیں پہلے سے ہی پیسے دے کر خرید لیا جاتا ہے۔ عام احمدی تو کیا لجنہ امائلہ کو بھی ووٹ کا حق حاصل نہیں، انہیں صرف اطاعت اور چندے دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اسی سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے مرزا محمود احمد صاحب کا نام پیش کیا گیا۔ جیسا کہ سیرت مہدی میں لکھا گیا ہے، نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے ایک روایت ہے کہ جن ایام میں مرزا غلام احمد صاحب رسالہ الوصیت لکھ رہے تھے، ایک دفعہ جب آپ شریف کے مکان کے صحن میں ٹہل رہے تھے، آپ نے مجھ سے کہا کہ مولوی محمد علی سے ایک انگریز نے دریافت کیا تھا کہ جس طرح بڑے آدمی اپنا جانشین مقرر کیا کرتے ہیں، مرزا صاحب نے بھی کوئی جانشین مقرر کیا ہے یا نہیں؟ اسی کے بعد آپ فرمانے لگے، تمہارا کیا خیال ہے، میں محمود کو لکھ دوں یا فرمایا مقرر کر دوں؟ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں، میں نے کہا جس طرح آپ مناسب سمجھیں کریں۔ اس میں ایک انگریز کا سوال کرنا اور پھر اس کے جواب میں مرزا محمود کا نامزد کرنا مرزا خاندان کی گدی نشینی کو واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے امام کے انتخاب کا مرحلہ تھا۔ اس سے پہلے مرزا محمود بہت کامیابی سے پوری جماعت کا برین واش کر چکے تھے، انہیں ہر طرح سے خوف زدہ کر کے خلافت سے چمٹے رہنے اور اطاعت کا دن رات درس دے رہے تھے۔ نئی خلافت نہ ماننے والوں کو حسب عادت دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ چند ہزار احمدیوں کی اس خلافت کے مقابل بڑی بڑی حکومتوں کو ٹکر لینے کی وجہ سے پاش ہونے کی بھی خوب بھڑکے مار رہے تھے۔ مرزا ناصر احمد کا اگلی خلافت کا نام بہت چلاکی سے پیش کر رہے تھے، جیسا کہ لکھا، بس میں ایسے شخص کو جس کو خدا تعالی خلیفہ ثالث بنائے ابھی سے بشارت دیتا ہوں کہ اگر دنیا کی حکومتیں بھی اس سے
ٹکر لیں گی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ خلافت حقہ اسلامیہ صفحہ 17-18۔ مرزا محمود کیسے اپنے بڑے لڑکے کو اپنا اگلا گدی نشین بنانا چاہتے تھے۔ لکھتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے، جب اس نے مجھے خلیفہ بنایا تھا تو جماعت کے بڑے بڑے آدمیوں کی گردنیں پکڑوا کر میری بیعت کروا دی تھی، جن میں ایک میرے نانا، 2 میرے ماموں، ایک میری والدہ، ایک میری تائی اور ایک میرے بڑے بھائی بھی شامل تھے۔ یہاں آپ الفاظ کے چناؤ کا اندازہ کریں کہ کس قدر تکبر اور غرور جھلک رہا ہے۔ نہ ماں کی عزت احترام اور نہ نانا کا احترام، یعنی سب کو گردن سے پکڑ کر زبردستی بیعت کروا لی گئی۔ آگے لکھتے ہیں اگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ناصر احمد خلیفہ ہو تو ایک میاں بشیر کیا 1000 میاں بشیر کو بھی اس کی بیعت کرنی پڑے گی۔ الفضل 30 جولائی 1956 صفحہ 3۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ مرزا محمود احمد کی خواہشات تھیں جو ابل ابل کر باہر آ رہی تھیں، جن کا بار بار اظہار جماعت کے سامنے کر رہے تھے تاکہ سب کو علم ہو جائے کہ اگلا خلیفہ مرزا ناصر ہی بنے گا۔ مرزا ناصر احمد کا نام بار بار پیش کیا جا رہا تھا۔ میاں عبد المنان جو خلیفہ اول کے لڑکے تھے یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ مرزا ناصر احمد کو ولی عہد بنایا جا رہا ہے۔ ایک پارٹی بازی کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، جبکہ ان کے بارے میں عبد المنان صاحب نے کہا کہ وہ کوکین استعمال کرتے ہیں۔ شکار کے شوقین تو مرزا خاندان پہلے سے ہی تھے، بلکہ مرزا خاندان نے مغلیہ خاندان کے تمام شوق پال رکھے تھے، جن میں آزادانہ لونڈیاں اور کنیزیں رکھنا بھی شامل تھا۔ اسی طرح ایک مرد خدا میں طاہر کے حوالے سے ایک واقعہ درج ہے جس میں ان کے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کی خواہش کا اظہار ہے۔ گویا یہ بھی سب کے علم میں تھا کہ خلیفہ خدا نہیں بناتا بلکہ مرزا خاندان پہلے سے ہی مغلیہ طرز پر بادشاہ سلامت کا نام پیش کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ لکھا ہے سپہر کا ذکر ہے جب تمہاری والدہ اپنی سہیلی کو ملنے گئیں، صاحبزادہ طاہر احمد اس وقت تقریباً 3 سال کے تھے، اچانک حضرت طاہر کمرے سے اٹھ کر چلی گئیں اور جلد ہی اپنے شوہر نامدار حضرت خلیفہ ثانی کی دستار لے کر واپس لوٹیں اور اسے ننھے طاہر کے سر پر باندھ دیا اور بولی طاہر ایک دن خلیفہ بنے گا۔ دونوں سہیلیوں کی ملاقات جس سے پہر کو ہوئی، اسی صبح حضرت طاہر کو ایک الہام کا علم ہوا۔ حضرت خلیفہ ثانی کچھ دیر کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے خاموش بیٹھے تھے، پھر بالآخر حضرت طاہر کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے الہام بتایا ہے کہ طاہر ایک دن خلیفہ بنے گا۔ لکھا ہے مرزا محمود کے 11 فرزند تھے، لیکن اب یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے حضرت طاہر کی دلی تمنا بالآخر پوری ہونے والی تھی۔ جی بالکل، یہ مرزا خاندان کی دلی تمنائیں، آرزوئیں اور خواہشات ہی تو تھیں جو نام نہاد خلافت کی گدی کے نام اسی خواہش کے تحت پیش ہو رہے تھے، اور عام احمدی کو یہ سبق رٹایا جا رہا تھا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں مرزا مسرور صاحب کو کس ہوشیاری سے خلیفہ بنانے کے لیے زمین ہموار کی جا رہی تھی۔ پہلے سے ہی مرزا مسرور کا نہ صرف نام پیش کر دیا گیا تھا بلکہ ان موصوف کے لیے انتخاب خلافت کمیٹی کے قواعد میں بھی اپنی من چاہی مرضی مرزا طاہر احمد صاحب پہلے سے ہی کر چکے تھے۔ اب کس کی کیا مجال تھی کہ مرزا مسرور کو اس پوپ کی گدی یعنی کون بنے گا کروڑ پتی کی دوڑ سے باہر نکال سکتا، تو یہ مرحلہ بھی کامیابی سے طے ہوا۔ صاحبزادہ مرزا مسرور احمد is a nephew of the late Khalifa. میں کوئی بات ہو رہی تھی حضور کے بہن بھائیوں کی، اور لوگ کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا، تو ابا حضرت صاحب ان دنوں افریقہ میں ہوتے تھے، تو ابا کہتے لیکن مجھے تو اپنا وہ بیٹا پیار ہے زیادہ جو افریقہ میں اللہ کے نام پہ گیا ہوئے۔ In recent years, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad has served with distinction as the Nazir Ala of Pakistan, becoming a great favourite of his Khalifa. Of all of Hazrat Khalifa Masih Rabi's nephews who were working in Pakistan, who were Waqf-e-Zindagi, Hazur would always refer to them by their first name, but he would always call him Mian Masroor, and he would speak with a lot of
affection. اب جبکہ میں نے ان کی جگہ ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی ان کے صاحبزادے مرزا مسرور احمد صاحب کو بنایا ہے تو میرا اس الہام کی طرف بھی دھیان پھرا کہ گویا آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جگہ بیٹھ. یہ ذکر خیر ہے ہی بہت پیارا، اور میں ساری جماعت کو حضرت مرزا منصور احمد صاحب کے لیے دعا کی طرف توجہ دلاتا ہوں. اور بعد میں مرزا منصور احمد صاحب کے متعلق بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح جانشین بنائے، تو اب ہماری جگہ بیٹھ جائے کا مضمون پوری طرح ان پر صادق آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ خود ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی اعانت فرمائے. Hazur would really trust in Sahibzada Mirza Masroor Ahmad Sahib's judgment. On a number of occasions, I heard him say something like, because Mian Masroor has said this, then this is how we're going to do it. And then in 2001, I visited Pakistan for a few weeks. And before I was leaving, Hazrat Khalifa Masih Rabbi told me to stay close to Mian Masroor, and he said that anything you need, if you have any issues there. برین واش، عقل و شعور سے آری عقیدت اور تقدس میں لتھڑے دماغوں نے کہا ہاں خلیفہ خدا بناتا ہے، ہم نے اسے مانا، ہم اللہ رسول سے زیادہ اس کی اطاعت کریں گے، اسے بڑھ بڑھ کے چندے دیں گے، ہماری نسلیں تباہ و برباد ہوتی ہیں تو ہم اس سے بھی پرواہ نہیں کریں گے، ہم مرزا خاندان اور ان کی نسلوں کو سنوار دیں گے، ہماری اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے، تو یوں دنیاوی بادشاہوں مرزا خاندان کے دھن دولت میں مذہب کے نام پر اضافہ کرتے جائیں گے۔ اب آخر میں مرزا محمود کی زبانی یہ انکشاف بھی پڑھ لیں کہ اس خاندانی خلافت کا سرا خلیفہ راشدین سے ہرگز نہیں ملتا، بلکہ یہ عیسائیوں کی طرز کی خلافت سے جا ملتا ہے، جس کا دین سے دور دور کا تعلق نہیں بلکہ کاروبار ہے جو جاری ہے۔ مرزا محمود نے احمدیوں کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا، عیسائی لوگوں کی طرح تم بھی اپنی خلافت کا طریقہ ایجاد کر لو، اس طرح سے عیسائیوں کی خلافت 1900 سال سے محفوظ ہے۔ تفسیر کبیر جلد سے صفحہ 390، کلیسا کی طاقت کا نسخہ، تذکرہ صفحہ 607۔